عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ عنہ انہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اقسم علیہن وحدیثا احدثکم فاحفظوا واما اقسم ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد فصبر علیها الا زادہ اللہ عزا وما فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ باب فقر وام حدیث احدثکم انما الدنیا لاربع نفر عبد رزق اللہ علما ومالا فیتقی ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فهو بأفضل المنازل وعبد لم يرزقه مالا عبد رزق اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا فعملت بعمل فلان وهو في أجرهم سواء وعبد لم يرزق الله علما ويرزقه مالا ويتخبطه في ماله ولا يصل رحمه ولا يعمل لله بحقه وبأخبث المنازل وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما ويقول لو أن لي مالا فعملت بعمل فلان فهو نیته وزرهما سواء. ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین باتیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں، قسم تاکید کے لیے، میں تین باتوں کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں بولتا، اور ایک حدیث ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اس کو تم اچھی طرح یاد رکھو. پھر آگے حدیث آتی ہے کہ تین باتیں جس کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. ما نقص مال عبد من الصدقہ، آدمی کا مال اللہ کی راہ میں کبھی کم نہیں ہوگا. پھر دوسری بات جس کے لیے قسم کھاتا ہوں، ما ظلم عبد مظلمۃ وصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو ہی بڑھائیں گے. جو مظلوم ہے، جو صبر کر کے رہتا ہے، اللہ اس عزت کو بڑھائیں گے. ما فتح عبد باب مسئلۃ، کوئی بندہ سوال کا دروازہ نہیں کھولتا ہے نا، سوال مانگنا شروع کرتا ہے لوگوں سے، خیرات صدقات مانگتے رہتا، تو اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیں گے. فتح اللہ بیا باب فقر، فقر کا دروازہ کھل جائے گا جو سوال کرنا شروع کر دیتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے جس بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں. بین الدنیا لاربعۃ نفر، چار. اب دن ایک بندہ ہوا ہے آتاہ اللہ رزق اللہ علما و مالا، ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ یصل رحمہ، جو بندے ہیں ان کے حق کیا ادا کرتا ہے. پھر وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور اللہ کے حق کوئی بھی ادا کرتا ہے. مال جو اس کو اللہ نے دیا ہے اور علم بھی دیا، دونوں چیزیں اس کے پاس، علم بھی ہے اور مال بھی ہے. تو وہ جو ہے وہ مال کو کیا کر رہا ہے، جیسا اس کا علم ہے صحیح طور پر اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہاں بتایا. وَيَتَّقِي رَبَّهُ، مال کے اللہ سے ڈرتا ہے. یصل رحمہ، بندوں کی حق ادا کر رہا ہے، اور پھر اللہ کا بھی کیا ادا کر رہا ہے. یعمل للہ فیہ بحق، اللہ کیا کر وہ بھی ادا کر رہا ہے. وہ بافضل المنازل، سب سے اعلیٰ درجے پر یہ بندہ ہے جس کے پاس علم ہے اور مال ہے. اب دوسرا بندہ ہے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، وہ عبدن ایک بندہ وہ ہے آتاہ اللہ لم یرزقہ
مالن، اس کو مال اللہ نے نہیں دیا ہے. وہ رزق ہو علمن، اس کو علم ہے. بولے کیا کرنا سر میرے پاس پیسے نہیں، میں بھی انہیں کیسا خرچ کرتا تھا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا میں. یہ دونوں آدمی اجر میں برابر ہیں. یہ دونوں آدمی جو ہے اجر میں برابر ہیں. وہ فی اجرہما سوا، دونوں کو برابر اجر مل رہا ہے. ایک پاس علم ہے اور مال ہے، خرچ کر رہا ہے. ایک کے پاس صرف مال ہے، علم ہے، مال نہیں ہے. تو کاش کہ میرے پاس جو ہوتا میں ویسا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں. یہ دو آدمی ہیں. اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس صرف من رزق اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اس کے پاس صرف مال ہے، معلوم نہیں، علم نہیں، اس کو جاہل ہے. یتخبط فی مال، مال کے اندر اندھادھند خرچ کر رہا ہو، بلا ایسے کس کو دینا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، الٹا سیدھا سب خرچ کر رہا ہو. دیکھ رہے ہیں آپ. تو بہت سے لوگ ہیں مال کو جو الٹا سیدھا خرچ کرتے رہتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کو ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کا ادا کرتے ہیں. وہ بأخبث المنازل، یہ سب سے بری حالت میں آدمی بنا. ایک چوتھا بندہ ہے، وہ اب دن لم یرزقہ مالا ولا علم، سے نہ علم بھی ہے مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، دونوں بھی نہیں. انہیں بول رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں، میں ویسا کرتا تھا. جی وہ جو آدمی غلط خرچ کر رہا ہے، ویسا خرچ کرنے کی یہ تمنا، کاش میرے پاس میں ویسا خرچ کرتا تھا، انہیں کیسا خرچ کریں. تو یہ اس کی نیت کے لحاظ سے اس کے جو ہے عذاب میں برابر شریک ہے آدمی، وبال میں شریک ہے آدمی. وزرہما ونیتہ وزرہما سوا، ان کا دونوں کا بوجھ برابر ہے، دونوں کا. دیکھ رہے ہیں. تو یہ حدیث کے اندر جو ہے وہی نیت کی اہمیت کیا ہے. تو روز آپ کے سامنے نیت کے سالوں سے جا رہے ہیں. صرف 40 حدیثیں نہیں بلکہ 100 کے قریب حدیثیں. حدیث کے جالے 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. میں نے صرف اپنی کتاب میں 40 جمع کر دی. ہاں تو یہاں جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جو بیان کر رہے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں دیا ہے، یعنی جانتا ہے، صحیح طریقے سے مال حاصل کیا ہے، صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہے. دوسرا آدمی کو جو ہے صرف علم ہے، مال نہیں ہے، تو بولے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا تو مجھے ویسا میں بھی کچھ کرتا تھا اللہ کے راہ، تو اس کو برابر اجر مل رہا ہے. وہ سواہما سواؤن اجرہما سوا، دونوں کا اجر برابر ہے، دونوں اجر میں برابر ہیں. اس کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں، صرف بول رہے کہ ارے میرے پاس میں ایسا کرتا تھا، میں بھی کرتا تھا اللہ کے راہ. صرف نیت کے بنا. دیکھو نیت کی کیا امپورٹنس ہے. نیت کے لحاظ سے وہ آدمی بالکل جو ہے برابر اس کو اجر میں شریک ہو گیا. اس کے بعد ایک آدمی وہ ہے جس کو صرف مال ملا ہے، علم نہیں. دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے شادیاں کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ کارڈ 100 روپے کا ہے، وہ کارڈ گھٹانا پڑتا ہوں. آیاتاں حدیثاں ہیں سب کے سب. دیکھ رہے ہیں کارڈ کیسے پڑتا کس طرح سے ویسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے فضول خرچی، اسراف دونوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی مت کرو، فضول کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وہ شیطان کا بھائی کہا گیا معلوم. دیکھ رہے ہیں ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، کیا ہے اطلاع کے لیے. اور یہ طریقہ تھا ہی کیا، اتنے لوگوں کو جمع کر کے شادی کرنا ہے. اللہ کے لوگ شادی نہیں کیے، صحابہ کرام شادی نہیں کیے. صحابہ کرام شادی کرتے اللہ کے نہیں بولتے تھے معلوم ہے، حالانکہ اللہ کی سب سے بڑی ذات تھی معلوم. عبد الرحمن بن عوف جو ہے اشر مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی ان میں سے ایک ہیں وہ. اور پھر ہجرت کر کے آئے تھے. ہجرت کرے سے لوگوں سب ذرا قلیب نا، سب ہجرت کر کے آئے، گنے چنے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کو نہیں بلایا. تو بولے تیرے کیا لگا، تیرے کپڑوں کی ضرورت کیا لگی، کچھ اللہ کے نہیں. اللہ کو میں تو زرد رنگ لگانا مرد کے لیے پسندیدہ نہیں ہے نا، زعفران کا رنگ لگانا مرد کے لیے پسند نہیں. کیا لگا تیرے کپڑوں کو، ٹھیک ہے ہمارے دونوں دیکھے نا سے اللہ کے میں نے نکاح کیا، وہ شاید عورت کی لگ گئی ہو. اچھا اللہ تجھے برکت دے. بولے یہ دیکھو مجھے کی نہیں بلایا، میں اتنا بڑا، اور ہمیں وہاں سے چاہے ہمیں سب لوگ ہمیں ہجرت کرے لوگ ہم نہ چھوڑ کر ہے کیا، تو بولے گا بولو الگ. اچھا پوچھے تمہارا کیا بندہ، پوچھے الگ وہ کھجور کی گٹلی کے بعد ذرا سوکر تھے نا صحابیوں عبد الرحمن. پہلے تو اب گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ خوب دیا ان کو، تو کھجور کی گٹلی کے برابر سونا باندھا. اچھا تو اس کے بعد پھر الگ تو نے ولیمہ کیا، کیا اولم ولو بشار، ایک بکری تب کاٹو کر کے ولیمہ کر. بہت معمولی بکری کا تو کیا ہو، ایک معمولی چیز ہے اس زمانے میں کی، کم سے کم تو بکری تو کاٹ کر دے. مجھے کی نہیں بلایا، ایسا کیسا بے ایمان ہو گیا تو مجھے چھوڑ کر ہے کہ یہ نہیں بولا لگا.
تو صحابہ کرام میں سب کام کرتے تھے, کسی کو کا نفع نہیں چل. پھر اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, کتنے لوگ بلا سکتے تھے کہ نہیں, مدینہ مکہ کو لے جا بولتے جاؤ مکہ کے لوگ بلا لے جاؤ. تو ایک عجیب جو یہاں کے غیر مسلم سماج کے اثرات سے جو ہے ہم سمجھے بہت بڑا ایک گرینڈ فنکشن کرنا چاہیے, گرینڈ میرج کرنا. ارے 2 گواہ نکاح جو ہے اپنے چند لوگوں کو بلا لے. تو بہرحال جو خرچ کرتا ہے یتخبط فی مال ہی ولا یتقی ربہ, اللہ سے ڈرنا نہیں وہ مال کے اندر, بس جو چاہے اندر. اب اس کے بعد کھانا کھانے دیکھ رہے ہیں, ہر کھانا بچا ہے. کوئی ایک آدمی برتن صاف کر کھائے گا, بتاؤ کیا ہے؟ ایک دانہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. کیسے ہم جو ہے اللہ کے اناج کی ناقدری کر رہے ہیں. بارش نہیں ہو رہی بول رہے ہیں, بارش ہے کیا کرتے ہیں, بارش لے بھوکے مرو, پیاسے مرو. اللہ تعالیٰ جو دیا ہے رزق, اس کی ناقدری کرنے والے ہم سے بڑھ کر کون ہے؟ ان کا دین نہیں سکھا, ہمارا دین سکھا اللہ کے برتن صاف کر کھاؤ. کس چیز میں برکت ان کو معلوم نہیں بولا. جو چیز کھانا ہے وہ لو, جو نہیں کھانا ہے مت لو. بس اتنا ویسٹ, اتنا ہر ہاتھ دھو لیا اس میں. کیسی ناک کی ناقدری ہے, جو ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے دیکھ رہے ہیں. تو اسراف کیسا کر رہے ہیں ہم لوگ, دیکھ رہے ہیں. مثال بول رہا ہوں, ایسے اسراف کی بہت ساری چیزیں ہیں. اسراف کی ایک مثال بول رہا ہوں, خاص شادیوں کے اندر جو اتنا بڑا جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں, تو ایک آدمی جو ہے ایسے اسراف خرچ کر رہا ہے مال رہنے کی وجہ سے. دوسرا آدمی کے پاس مال نہیں ہے, انہیں بول رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں, میں بھی کرتا ہوں شادی کرتا ہوں. تو گناہ میں دونوں شریک ہیں, اس کا کتنا گناہ ہے, اس کا اتنا گناہ ہے. پیسے نہیں کرا تو بھی گناہ میں شامل شریک ہوا ہے, کیونکہ اس کا ارادہ وہی ہے پیسے ملے تو میں سچ کرنے والا آ کر بیٹھے. ہمارے پاس نہیں جی, ہمیں ویسی شادی کرتے تھے جی کر بابا. تو معلوم ہوا کہ نیت کی امپورٹنس کیا ہے, نیت کی امپورٹنس کتنا اہمیت ہے. تو آدمی کو چاہے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. نیت من خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. وہ عمل المنافق خیر من نیتی, اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. کل یعمل علی نیت, ہر آدمی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے. اذا عمل المؤمن عملا نار فی قلبہ نور, ایمان والا جب عمل کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ نیت خالص ہے. تو صرف 40 ہی نہیں بلکہ 100 شریف حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو اس کے لیے جو ہے آپ کان کھل کر سنیں. آدمی جو بہت آسانی کے ساتھ نیت درست کر کے بڑے بڑے ثواب حاصل کر سکتا ہے, بڑے بڑے ثواب حاصل, اگر نیت خالص کیا ہے, نیت خالص کیا ہے تو بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.